السلام علیکم۔ ISSP پریپریشن A to Z کی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میں۔ تو لاسٹ ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میڈیکل سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کا سولوشن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ تو ہوپ کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی وہ ویڈیو۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ آرمی میں کس طرح کا فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ نیوی کا بھی فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اور آرمی کا بھی۔ پاکستان ایئر فورس میں کوئی فزیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا، اور آگے کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ انٹروڈیوس کروا دیں کہ نہیں، لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان ایئر فورس میں مینٹل ٹورچر ہے، مینٹل ورک ہے سارا۔ آپ مینٹلی آپ اچھے ہو، آپ کو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے۔ فزیکل ورک جتنا ہے وہ سارا آرمی میں اور کچھ حد تک نیوی میں بھی ہے، کیونکہ نیوی میں شپ پہ جب وہ جاتے ہیں تو وہاں سارا فزیکل ورک ہی ہے، کیونکہ سمندر میں کوئی آپ کو نہیں بچانے آتا، تو سمندر میں آپ کو خود سروائیو کرنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ چلیں چھوڑیں اس چیز کو۔ تو آرمی میں سب سے جو ٹف فزیکل ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لانگ کورس کا، جس میں اگر 100 لڑکے گئے ایٹ اے ٹائم فزیکل ٹیسٹ دینے، تو پہلے یہ ریشو ہوتا تھا تقریباً 80%۔ 100 میں سے 80 بچے پاس ہو جاتے تھے، پر اب کرائٹیریا سخت ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہمارے ٹائم پہ یہ ہوتا تھا 8.5 منٹ، 8 منٹ اور 30 سیکنڈ، پر آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے 8 ہوا، اور اب 7 منٹ اور 30 سیکنڈ میں آپ کو مائل بھاگنا ہے۔ 1 مائل ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر، آپ کو 7.5 منٹ میں اب کور کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بہت اچھی طرح سے پریپیئر ہونا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ چلو جی ٹیسٹ ہوگا تو دیکھی جائے گی، بھاگ لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو اس کے لیے پہلے سے پریپیئر ہونا پڑے گا، تب جا کے آپ کا فزیکل ٹیسٹ کلیئر ہوگا۔ ایٹ لیسٹ 2 مہینے پہلے سے اگر آپ فزیکل ٹیسٹ کی تیاری سٹارٹ کریں گے تب آپ کا فزیکل ٹیسٹ کلیئر ہوگا، ورنہ آپ کی بھول ہے کہ آپ کلیئر کر جائیں گے، کیونکہ یہ فزیکل ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ اور کم ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ 7.5 منٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے کب یہ 7 منٹ ہو جائے۔ بہت سارے لڑکے رہ رہے ہیں، پہلے 80% پاس کر جاتے تھے، اب 40% پاس کرتے ہیں خالی۔ 100 میں سے 40%، یعنی 40 لڑکے پاس کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کم۔ تو میں ایک آپ کو ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں۔ تو بھاگنے کا بہت سارے لوگوں کو بھاگنے کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جو ایتھلیٹس یوز کرتے ہیں۔ میں خود ایک ایتھلیٹ بھی رہا ہوں اپنے کالج کے ٹائم پہ، کلرز میرے پاس تھے، میڈلز میرے پاس تھے۔ تو آپ کو میں بتاتا ہوں، کراس کنٹری رنر بھی میں رہا ہوں۔ 5 کلومیٹر کی میری ٹائمنگ ہے، 5 کلومیٹر 14 منٹس میں میری ٹائمنگ ہے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اب آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ آپ نے اپلائی کیا، آپ کا فزیکل ٹیسٹ ہونا ہے، ایک نہ ایک دن تو ہونا ہے۔ آپ نے اپلائی کر دیا، آپ تیاری سٹارٹ کر دیں فزیکل ٹیسٹ کی۔ فزیکل ٹیسٹ میں نمبر 1 چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو آپ کو فائدہ دے گی، آپ کو فزیکل ٹیسٹ میں بھی فائدہ دے گی۔ آپ فزیکل ٹیسٹ کی اگر تیاری کریں گے تو آپ کی ایک طرح سے ISSB کی بھی تیاری ہو جائے گی۔ جو انڈیویجول آبسٹیکلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی آپ کی تیاری اچھی بھلی ہو جائے گی۔ تو فزیکل ٹیسٹ کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اگر فزیکل ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے تو دیکھیں، آپ کی ٹانگیں ہیں جو آپ کو کہیں بھی لے کے جاتی ہیں، تو آپ اپنی آپ کی لیگز جو ہیں وہ جتنی اسٹرانگ ہوں گی آپ اتنے اسٹرانگ ہوں گے۔ تو اب چیتا کس وجہ سے بھاگتا ہے؟ اس کی لیگز اسٹرانگ ہے۔ گھوڑا کس وجہ سے بھاگتا ہے؟ ان کی لیگز اسٹرانگ ہیں۔ تو
آپ کی لیگز اچھی ہوں گی تو آپ اچھا بھاگ لیں گے. آپ کی لیگز کے مسل ویک ہیں تو آپ اچھا نہیں بھاگ سکتے. لیگز کے مسل بلڈ اپ کرنے کے لیے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. آپ کو 2 ایکسرسائزز بتا رہا ہوں جو آپ کو ساری عمر آگے کام دیں گے. آپ SSB میں جائیں گے آپ کو وہ بھی ایکسرسائزز وہاں بھی کام آئیں گی. یہ ایکسرسائزز آپ نے بعد میں کرنی ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں کب کرنی ہے. نمبر 1 جو ایکسرسائز ہوگی وہ ہوگی اسکواٹس. SQUATS اٹھک بیٹھک جس کو ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں. اب وہ اٹھک بیٹھک ہم اور کرتے ہیں, اصل اسکواٹس کچھ اور ہیں. آپ یوٹیوب پہ لکھیں ہاؤ ٹو ڈو اسکواٹس تو اس میں آ جائے گا کہ اسکواٹس کیسے کیے جاتے ہیں. اور اسکواٹس کے علاوہ آپ نے اگلی ایکسرسائز جو کرنی ہے وہ ہے فروگ جمپس. فروگ FROG آگے جمپس, فروگ جمپس آپ نے کرنی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیگز کے مسل ہیں وہ اچھے بھلے بلڈ اپ ہو جائیں گے. آپ لوگوں کو میں جم جانے کا اس لیے نہیں کہہ رہا تاکہ آپ کی جو فزیکل ایٹریبیوٹس ہیں اس میں کوئی فرق آئے اور وہاں ان کو پتہ لگ جائے. تو یہ جو ISSB سوری کہہ رہا ہوں, یہ انیشیل ٹیسٹ کے ادھر سلیکشن سینٹر کے ادھر جو اسٹاف ہوتے ہیں تو وہ کوئی ڈاکٹرز نہیں ہوتے, ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. ان کو بس کہا گیا ہوتا ہے کہ بھائی اتنے بندوں کو باہر لازمی نکالنا ہے, کیونکہ اگر ساروں کو پاس کر دیا گیا تو آگے مسئلہ ہوتا ہے, اتنے ساروں کو آگے نہیں بھیجا جا سکتا. تو وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح انہوں نے نکالنا تو ہے. آپ جم جائیں گے تو وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو وہ اس بہانے نکال دیں گے. مسئلہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے لوگوں میں, وہ نکال دیتے ہیں. یہ ایک انکمفرٹیبل ٹروتھ جو ہے, میں آپ کو ایک کڑوا سچ بتا رہا ہوں جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. میری باتوں میں آپ لوگوں کو سچائی ضرور نظر آئے گی. میں آپ لوگوں کو سچ بتا رہا ہوں, میں نے کہا تھا کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا. وہاں پہ اس طرح نکالا جاتا ہے. تو آپ یا تو کوشش کریں. ہاں لاسٹ ویڈیو میں ایک چیز بتانا رہ گیا کہ دیکھیں کچھ لوگ اپلائی کرتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ میں, وہ بار بار نکالے جاتے ہیں. کیونکہ وہ نظروں میں آ جاتے ہیں. وہ چیسٹ پوری کر کے گئے, پھر ان کو کسی اور چیز میں نکال دیا. وہ اپنی آرم کی ہائپر ایکسٹینشن ان کی ٹھیک ہوئی, ان کو کسی اور چیز میں نکال دیا. وہ اس اسٹاف کی نظر میں آ گئے ہیں. اگر آپ بار بار اپلائی کر رہے ہیں, آپ کو میڈیکل میں نکالا جا رہا ہے, تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ راستہ چینج کر لیں, راستے چینج کر لیں. ایک ہی راستے پہ بار بار نہ چڑھیں. جب ایک راستے پہ سکسیس نہیں مل رہی, دوسرا راستہ پکڑیں. دوسرا راستہ پکڑنے کا کیا مطلب ہے, کسی ایسے سلیکشن سینٹر میں چلے جائیں جہاں سختی کم ہے, اور کوشش کریں کہ جو سلیکشن سینٹر کے ادھر اسٹاف کھڑا ہوا ہے ان کی نظروں سے آپ بچے رہیں. آپ اگر مسئلہ ہے تو آپ ڈریں نہیں, کانفیڈنٹ ہو کے آپ ان کو کانفیڈنس کی مار دیں. تو آپ دیکھیں سب سے جو ٹف سلیکشن سینٹر ہے وہ ہے راولپنڈی کا. اور راولپنڈی کا سلیکشن سینٹر ایسا ہے جہاں فٹ بندوں کو بھی انفٹ کر دیا جاتا ہے, اور جو انفٹ ہیں اور وہ تو ہیں ہی انفٹ, جو فٹ ہیں ان کو بھی انفٹ کر دیا جاتا ہے. تو جو لوگ راولپنڈی سے یا ادھر ادھر سے اپلائی کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہاں یار اس سلیکشن سینٹر پہ میری بات نہیں بننے والی, تو وہ لوگ اپنا سلیکشن سینٹر چینج کر لیں. وہ بہتر ہوگا کہ کراچی, اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو رہتا ہے کراچی, جا کے آپ ٹیسٹ دے دیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا کراچی میں ایز کمپیئر ٹو راولپنڈی. اس کے ہاف بھی اسٹرکٹنیس نہیں ہے, ہاف کیا نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں آپ سمجھیں لٹ لگی ہوئی ہے. لٹ کہتے ہیں نا, ایک پنجابی کا لفظ ہے لٹ لگی ہوئی ہے. چلو جی لٹ ہے ادھر. تو وہاں پہ جیسے منڈی ہوتی ہے نا, منڈی کی آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں. ویسے بھی عید قریب ہے تو اب منڈی ہے نا, جیسے عید پہ جو جانور نہیں بکے نا تو عید کے بعد وہ منڈی میں بس لگ کے نکل گئے. تو اسی طرح کراچی والے سلیکشن سینٹر کی, اور کراچی کے علاوہ اور بھی سلیکشن سینٹرز ہیں جن میں منڈی لگتی ہے اور بس آپ پاس ہو رہے ہیں. تو آپ کوشش کریں جہاں منڈی لگ رہی ہے نا وہاں آپ گھسیں, تو وہاں جا کے آپ انشاءاللہ ضرور سلیکٹ ہو جائیں گے. تو اب آپ کو میں بتا رہا تھا, بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی. آپ کو میں بتا رہا تھا فزیکل ٹیسٹ میں اپنی رننگ آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں, آپ کیسے مائل کو کوالیفائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلی ایکسرسائز میں نے آپ کو بتائی اسکواٹس, دوسری میں نے بتائی فراگ جمپس. اب